بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی احادیث جوامع التوحید اور روح کے بارے میں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روح آدم کے متعلق پوچھا گیا، جس کے لیے خدا نے فرمایا ہے نفخت فیہ من روحی۔ فرمایا یہ روح بھی مخلوق ہے اور وہ روح بھی جو عیسیٰ علیہ السلام میں تھی۔ محمد بن مسلم سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے معنی پوچھے کہ نفخت فیہ من روحی میں جو نفخ کا ذکر ہے وہ نفخ کیوں کر ہوا؟ فرمایا روح ہوا کی طرح متحرک ہے، اس لیے اس کا نام روح رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ ریح سے مشتق ہے، اور یہ اس لیے کہ ارواح ریح کی ہم جنس ہیں اور روح کو اپنے نفس کی طرف نسبت دی ہے، کیونکہ اس کا اصطفیٰ انتخاب کیا ہے تمام ارواح میں، جیسے کہ گھروں میں سے ایک گھر کو، رسولوں میں سے ایک رسول کو اپنا گھر اور اپنا خلیل اور اس کی مثل اور بھی ہیں، لیکن یہ سب مخلوق ہیں، حادث ہیں، پرورش کیے ہوئے ہیں، اور ان میں کسی مدبر کی تدبیر کا اثر ہے۔ محمد بن مسلم سے مروی ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا نے آدم کو حادث مخلوق بنایا ہے اور ان کی صورت کو انتخاب کیا ہے تمام مختلف صورتوں میں سے، اور پھر اس کی نسبت اپنی طرف دی، جیسے کہ کعبہ کو اپنی طرف نسبت دی اور فرمایا میرا گھر، اسی طرح فرمایا میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ جوامع التوحید۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے دوسری بار بعد جنگ صفین لوگوں کو معاویہ سے لڑنے کے لیے ابھارنا چاہا تو لوگوں کو جمع کر کے فرمایا حمد ہے اس خدا کی جو واحد و یگانہ اور بے نیاز و تنہا ہے، وہ نہ کسی چیز سے بنا ہے اور نہ کسی مادہ سے خلق ہوا ہے، وہ قدرت محض ہے، وہ اشیاء سے الگ ذات ہے اور اشیاء اس سے الگ ہیں، اس کی صفت کا ادراک نہیں ہوتا، نہ کوئی ایسی تعریف ہے کہ اس کی مثال بیان کی جائے، تھک کر رہ گئی ہے اس کی صفات کے بیان میں اہل زبان کی طاقت لسانی، اور گم ہو گئے اللہ کے بارے میں ان صفات کے خصوصیات و اقسام جو لوگوں کے اذہان میں ہے، اور حیران ہو کر رہ گئیں اس کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کی گہرائیاں، یعنی قدرت باری کے اقسام پر غور کرنے سے ایسے حیران و سرگرداں ہوئے کہ آخر گمراہ ہو کر منکر قدرت ہو گئے، اور اس کے علم میں وہ تمام صفات عاجز و درماندہ ہو گئے جو بڑے وسیع المعانی تھے، اور اس کے چھپے ہوئے اسرار تک غیب کے بہت سے پردے حائل ہیں، یعنی اس کے رازہائے قدرت کو انسانی عقول پا نہیں سکتی، اور اس کے لطیف و نازک امور کے دریافت کرنے میں دور رس عقول حیران ہو کر رہ گئیں۔ پاک ہے وہ اللہ کہ ہمتوں کی دوریاں اس تک نہیں پہنچ سکتی اور عقل و شعور کی گہرائیاں اس کو پا نہیں سکتی۔ صاحب عظمت و بزرگی ہے وہ ذات جس کے لیے نہ شمار میں آنے والا وقت ہے اور نہ کوئی لمبی مدت، اس کی صفات بغیر انبیاء کے بتائے کوئی بتا نہیں سکتا، وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ ایسا آخر ہے کہ اس سے آخر کوئی نہیں، وہ پاک ذات ویسی ہی ہے جیسی اس نے اپنے نفس کی تعریف خود کی ہے،
ورنہ تعریف کرنے والے اس کی تعریف کو پا نہیں سکتے۔ تمام اشیاء کی حد اس تک ختم ہو جاتی ہے، وہ ان سب سے جدا ہے اور ان میں حلول کیے ہوئے نہیں کہ کہا جائے کہ وہ فلاں شے کے اندر ہے، اور نہ دور ہے کہ کہا جائے وہ ان سے جدا ہے۔ کوئی جگہ اس سے خالی نہیں کہ کہا جائے کہ وہ وہاں ہے، بلکہ اس پاک ذات کا علم ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور سند کو مضبوط بنائے ہوئے ہے، اور اس کا حفظ ان کا احصاء کیے ہوئے ہے۔ کرہ ہوا کی باریک سے باریک پوشیدگیاں اس پر پوشیدہ نہیں، اور تاریک راتوں کی ہر شے اس پر ظاہر ہے۔ آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر زمین کی نیچائی تک وہ ہر شے کا حافظ و نگہبان ہے۔ اس کا علم ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ واحد و صمد ہے۔ زمانوں کی گردشیں اس میں کوئی تغیر پیدا نہیں کرتی، اور نہ کسی شے کی صنعت اسے تھکاتی ہے۔ وہ کسی شے کو خلق کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، پس ہو جاتی ہے، اور اس نے بغیر کسی سابق مثال کے ہر شے کو ایجاد کیا، اور نہ اسے کوئی تکان محسوس ہوئی اور نہ رنج پہنچا۔ اس کے سوا ہر صانع جو کچھ بناتا ہے وہ کسی صنعت کو پیش نظر رکھ کر بناتا ہے، اور ہر عالم جہالت کے بعد عالم ہوتا ہے، اور اللہ کبھی جاہل نہ تھا اور نہ کبھی حصول علم کا محتاج ہوا۔ اس کا علم ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اشیاء کے پیدا ہونے سے پہلے وہ ان کا عالم ہے، ان کے پیدا ہونے سے اس کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کا علم قبل تکوین بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ ان کی اشیاء کی تکوین کے بعد اس نے چیزوں کو پیدا نہیں کیا۔ اپنی سلطنت کو مضبوط بنانے کے لیے نہ خوف زوال و نقصان سے اسے کسی حملہ آور دشمن کے مقابل مدد کی ضرورت نہیں، اور نہ کسی ساتھی اور شریک کی۔ تمام مخلوق کا رب وہی ہے، اور سب اس کے سامنے ذلیل و حقیر ہیں۔ پاک و منزہ ہے وہ ذات جسے نہیں تھکاتا ابتداً کسی چیز کا کرنا، اور نہ تدبیر کرنا اس مخلوق کی جس کو پیدا کیا ہے اور جو کچھ اس نے خلق کیا ہے۔ نہ اس میں عجز کو دخل ہے نہ سستی کو۔ جو اس نے پیدا کیا اس کا علم رکھتا ہے، اور جو علم رکھتا ہے اس کو پیدا کیا۔ علم حادث میں اسے فکر کی ضرورت نہیں۔ جو پیدا کیا اس میں نہ غلطی کا امکان ہے نہ شبہ کی گنجائش۔ جو کچھ اس کا حکم ہے امر لازم ہے، علم محکم اور امر متقن ہے۔ وہ اکیلا رب ہے، اس نے اپنے نفس کو وحدانیت سے خالص کیا ہے اور مجد و ثنا کو اپنے لیے رکھا ہے۔ وہ یکتا و یگانہ ہے، توحید و بزرگی و شان میں وہ واحد ہے۔ حمد کرنے کے ساتھ بزرگ ہے، اپنی عظمت کے ساتھ وہ بزرگ و برتر ہے کہ اس کے اولاد ہو، اور پاک و پاکیزہ ہے اس سے کہ اس سے عورتوں کی مجامعت ہو یا شرکا کی مصابحت ہو۔ نہ کوئی اس کی ضد ہے نہ کوئی اس کی مثل ہے، اس کے ملک میں کوئی اس کا ساجی نہیں۔ وہ واحد و یگانہ ہے، بے نیاز ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یکتائی والا ہے، ازلی ہے، زمانوں کی ابتدا سے قبل ہے اور امور دنیا کی گردش کے بعد ہے۔ وہ نہ ہلاک ہونے والا ہے نہ ختم ہونے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی شان سب سے عظیم ہے، وہ بڑا جلیل الشان ہے اور سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ظالم لوگ جو کچھ اس کے متعلق کہتے ہیں وہ اس سے پاک و پاکیزہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔